ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کندیاں شریف خانقاہ سراجیہ جو میاں والی شہر کے بعد قریب چشمہ کے ہے، یہاں پر اس قبرستان کے اندر موجود ہوں جس میں بڑے بڑے اللہ کے ولی مدفون ہیں۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اس خانقاہ کے روح رواں تھے اور اس خانقاہ کے اندر کئی سال یعنی 60-70 سال آپ نے ختم نبوت کا دفاع کیا، مقام صحابیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور امت کی اصلاح کے لیے لاکھوں لوگ اپنے چاہنے والے چھوڑے۔ علماء کرام جتنے اس خانقاہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس صدی کے اندر اس خانقاہ سے زیادہ مقبولیت کسی کو نہیں ملی۔ خانہ بھون کے بعد اگر کہا جائے کہ خانقاہ سراجیہ کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہاں جتنے بڑے اکابر ہیں پاکستان کے، اس مسجد میں تشریف لائیں۔ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا گنبد 1920 میں بنی ہے اور یہ قبرستان ہے جس میں یہ سارے قبرستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ولی مدفون ہے۔ یہ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قبر ہے۔ ساتھ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اس کے ساتھ حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے۔ یہ موسیٰ زئی مولانا سراج الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، مولانا جو ہے احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ نے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے خواجہ عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ مجھے اپنا بیٹا یہ دے دیں، میں اس کو دین سکھاؤں گا۔ پھر اس کو اپنی تربیت میں لیا، ان کو عالم بنایا، خانقاہ میں منسلک کیا، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کیا، اور اللہ نے اس خانقاہ کو پھر اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ مولانا یہ جو حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، یہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات لکھی ہوئی ہے 1941 میں، 14 مارچ کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب یہ جانشین بنے، یہاں گویا کہ خلیفہ ان کے تھے، یہاں پہ مسند پہ بیٹھے اور انہوں نے امت کی فکر کی۔ 7 جون 1956 کو یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بعد حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسند خلافت پہ بیٹھے اور تصوف کے یہاں پر جو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے محنت شروع کی، اور پھر آپ نے 1956 سے لے کر 2010 تک یہاں پہ خلق خدا کی کس طرح دینی اصلاحی اور امت کی فکر کی، ان کو مقبولیت ایسی ملی۔ پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا دفاع ہو یا صحابہ کرام کے مقام کو واضح کرنا ہو، دعوت و تبلیغ ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بڑے اکابر ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ رائمنڈ کے مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے 1 مہینے کا، وہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا خان محمد صاحب کے وہ، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابر جو پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہم یہاں آئے، یہاں آ کے روحانیت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو یہ صلحاء لوگ تھے ان کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔